اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عصر والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ والعصر، عصر کا لفظ بنیادی طور پر دو معنوں میں آتا ہے۔ عصر کا وقت یعنی نماز عصر کا وقت، جو انتہائی مصروفیات کا وقت ہوتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس وقت کی نماز کی بھی تاکید کی ہے اور فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور احادیث میں یہ صراحت مذکور ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ اور عصر کا دوسرا معنی زمانہ، اور اس سے وہی زمانہ یا عرصہ مراد لیا جا سکتا ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے۔ اب خسر، خسارے سے کیا مراد ہے؟ خسارے کا کیا مطلب ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ خسارے کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خسارے کا مطلب نقصان، گھاٹا، جس کی ضد ہے نفع۔ اب خسارہ کس میں ہوتا ہے؟ خسارہ یا نفع کسی نہ کسی تجارت یا بیع میں ہوتا ہے جس میں آدمی اپنا راس المال یعنی اصل مال، اصل سرمایہ لگاتا ہے۔ اگر راس المال فروخت ہو جائے اور راس المال اور محنت سے بڑھ کر آمدنی ہو جائے تو یہ نفع ہے، ورنہ خسارہ۔ اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ چار صفات والے لوگوں کو چھوڑ کر ہر انسان ہی خسارے میں ہے، کیونکہ انسان کے پاس اصل مال کیا ہے؟ صرف اور صرف زمانے کا کچھ حصہ، یعنی اس کی عمر۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا، اور یہ سرمایہ ایسا ہے جو بہت تیزی سے خود بخود ختم ہو رہا ہے۔ اگر ختم ہونے سے پہلے پہلے اس سے قیمتی چیز یعنی وہ چاروں صفات حاصل کر لی تو نفع ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سورۃ عصر کا مطلب سمجھنے کے لیے میں ایک برف فروش کے پاس سے گزرا تو میں نے اس کی صدا سے سمجھا کہ اس شخص پر وہ اس طرح صدا لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ دم بدم پگھل کر ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ برف کس طرح آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے، ایسے ہی ہماری زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ ہم آرام کر رہے ہوں یا سو رہے ہوں، یا ہم سمجھیں کہ نہیں ابھی تو ہمارے ریسٹ کا ٹائم ہے یا ہم اب فارغ ہیں، لیکن ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تب بھی وقت نہیں تھمتا، نہیں رکتا، وہ گزر رہا ہے، اور ہماری عمر بالکل برف کے گولے کی طرح آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ یعنی ایسے ہی انسان کی زندگی، اگر اس عمر میں یا اس عمر کی، اس زندگی کی قدر نہ کی تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ جیسا کہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انسان انفرادی طور پر بھی اور بحیثیت مجموعی بھی ہمیشہ گھاٹے میں ہی رہا، مگر اس گھاٹے سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں جو آگے اسی صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اپنے مضامین کے لحاظ سے اتنی جامع ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے صرف یہی ایک صورت ہی کافی تھی۔ اور طبرانی کی ایک روایت کے مطابق
جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے تو یہ صورت ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے، یعنی یہ اتنی جامع صورت ہے، پھر سلام کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ واضح رہے کہ اس آیت میں خسارے سے مراد اخروی نقصان ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اللہ کے کلام پہ عمل کرے اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کرے تو اسے دنیا میں گھاٹا پہنچے، نہیں، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے لوگ ہیں انہیں تو ہم دیں گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اچھی اور پکیزہ زندگی انہی لوگوں کا نصیب ہے جو ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اور آخرت کی زندگی بھی ان کے لیے فائدے والی ہے، اچھی ہے، جس میں انہیں خسارہ نہیں ہوگا۔ اب خسارے سے مطلب یہ تو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ خسارے سے مطلب اصل چیز کو ہی کھو دینا، اپنا اصل سرمایہ، اپنی اصل چیز کو ہی گوا دینا، جس میں کچھ کمانا نہ، جس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کرنا۔ لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مان کے عمل کریں تو اگر ہم ریسٹ بھی کر رہے ہوں، آرام بھی کر رہے ہوں، تو یقیناً اس میں بھی ہمارا فائدہ بڑھتا رہتا ہے، نہ کہ نقصان۔ جیسا کہ اب اللہ نے وہ چار باتیں بتائی ہیں کہ کن کو نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ کسی انسان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا آگ بن جائے، اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہی هو الخسران المبین، بہت بڑا خسارہ ہے کہ جس کو ایسی آگے زندگی ملے گی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ سب خسارے میں ہیں، ساری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں، مگر الا الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے۔ اب ایمان کس چیز پر لانا ہے؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی بیان ہوا ہے کہ ایمان 6 چیزوں پر لانا ضروری ہے، جیسا کہ ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے کہ آمنت باللہ، نمبر 1 اللہ کو ماننا بن دیکھے، یومنون بالغیب، یعنی غیب پر جو ایمان لاتے ہیں، ان میں نمبر 1 آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، و رسلہ، اس کے رسولوں کو ماننا، اور قیامت کے دن اٹھنے کو ماننا، اور اچھی بری تقدیر کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ یعنی ان چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جو یہ مانے وہ مومن۔ اور دوسرے نمبر پہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ اعمال صالح کا لفظ اس قدر وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جس میں خیر اور بھلائی کا کوئی کام یعنی اس سے باہر نہیں، سارے کام اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اعمال صالح، اچھے عمل۔ اب اچھے عمل کیسے اچھے عمل؟ کسے بندہ کہے کہ یہ اچھا عمل ہے؟ یعنی وہ جو ایمان بالغیب کے ساتھ ہو، یعنی جس کے ساتھ ایمان بھی ہو، جن کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ 6 چیزوں کو ماننا، اور ایمان کے بغیر اعمال صالح کا کوئی تصور ہی نہیں۔ نمبر 1 یعنی ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنا، ایمان ہو اور پھر اچھے عمل کرنا۔ اور اچھے عمل کس کا نام اچھے عمل ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہوں، جو شریعت کی ہدایات کے مطابق سر انجام پا جائیں، وہ اعمال صالح ہیں۔ یعنی وہ 4 کام کرنے والے لوگ خسارے سے بچیں گے۔ نمبر 1 ایمان لانے والے، نمبر 2 اعمال صالح کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے، اور نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ حق کی ضد باطل ہے۔ حق کا لفظ عموماً 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 سچ اور سچائی، حقیقت، درست، یعنی یہ سارے معنی حق کے ہیں۔ یعنی ہر وہ بات یا چیز جو تجربے اور مشاہدے کے بعد درست ثابت ہو۔ اور حق کا معنی یہ بھی کہ مطلب کسی کا حق ادا کرنا، حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، خواہ وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، یا خود اس کے اپنے نفس کا حق ہو۔ مطلب یہ کہ وہ خود ہی راست باز رہنے یا حقوق ادا کرنے پر ہی مطلب اسے ہی کافی نہ سمجھے، بلکہ ایک دوسرے کو حق اختیار کرنے اور حق پر قائم رہنے اور حقوق ادا کرنے کی بھی تاکید کرتے ہیں۔
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام اجتماعی زندگی کو خاص اہمیت دیتا ہے، اور ان لوگوں کے کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی اور جہاں کہیں باطل یا برائی سر اٹھانے لگتی ہے تو سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور حق کو غالب کرنے اور حق کو غالب رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے وتواصوا بالحق کو یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ بھی وہ ادا کرتے ہیں، جس کی اہمیت کتاب و سنت میں بے شمار مقامات پر ذکر ہوئی ہے۔ اور چوتھی بات، وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی جب اسلام یا حق کو غالب کرنے یا رکھنے کے راستے میں مشکلات آئیں یا مصائب سے دوچار ہونا پڑے تو وہ صرف خود ہی صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتے بلکہ ایک دوسرے کو اس کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر کا ایک مفہوم احکام شریعت پر ثابت قدمی سے پابند رہنا بھی ہے۔ ایسی باتوں کے لیے بھی وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں اور اس کے افراد میں یہ چاروں صفات پائی جائیں، ان کے متعلق یقین سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آخرت میں وہ خسارے سے محفوظ رہیں گے، اور انہی کے بارے اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ خسارہ کیا ہے؟ دوزخ، اور اس سے بچنا کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے اساتذہ کو، اور ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ، وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔